الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، آفات، طوفانی بارشیں، سیلاب اور بادل پھٹے ہیں. یہ واقعات پہلے اس طرح کے ہوئے کہ بادل پھٹے، جس کی وجہ سے جو ہے 400 سے زائد لوگ تھوڑے دنوں کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر شہید ہو گئے، بلکہ ایک پوری کی پوری بستی جو ہے شہید ہو گئی، تقریباً 40 افراد، بلکہ اس سے بھی زائد. تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کثیر تعداد میں جانیں چلی گئیں، بچے شہید ہوئے، خواتین شہید ہوئیں، مرد جاں بحق ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے. تو آج ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ آفات کیوں آتی ہیں، وبائیں کیوں آتی ہیں، لوگوں کی جانیں جو ہیں اچانک کیوں چلی جاتی ہیں. آیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، یا ویسے ہی ایک فطرتی معاملات ہیں، طبی معاملات ہیں. تو آج جو ہے اس پر جو ہے گفتگو کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر ظاہری اسباب بھی ہوں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ موسم جو ہے بارشوں کا موسم ہے، یا ان دنوں میں سیلاب آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سیلاب آیا ہے. تو یہ جو ظاہری اسباب ہیں، اگر ظاہری اسباب بھی مان لیے جائیں تو ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ ہی ہے. حقیقتاً اللہ ہی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. اور قرآن میں یہی کہا گیا ہے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بارشیں ہیں، سیلاب آئے، آفتیں ہیں، زلزلہ ہے، یا جو بھی اسباب ہیں لوگوں کی جان کے چلے جانے کے، مال کے نقصان پہنچنے کے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارے ہاں جو کچھ دانشور قسم کے لوگ، مادہ پرست لوگ، دنیا دار لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک فطرتی تقاضے ہیں، ایک طبی جو ہے وہ تقاضے ہیں، جبکہ مومن و مسلمان کا اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو بطور تنبیہ کے ہے یا بطور سزا کے. اگر انسان غلطی پر ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں کہیں کوتاہی کر رہا ہے، یاد الہی سے غافل ہے اور اللہ کی زمین پر گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. یا تو یہ ہے کہ لوگوں کو سنبھلنے کے لیے کہ سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے تمہیں سمجھنا، امتحان کے لیے، آگاہی دینے کے لیے. اب تم گناہوں سے، برائیوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرو. تو جو لوگ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو پھر اس طرح کی آفات سے، مصائب سے، سیلاب سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر اگر اسی طرح اسی ڈگر پر چلتے رہیں، اسی طرح جو ہے وہ گناہ ہوتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، برابر جو ہے چلتا رہتا ہے. تو الغرض اس حوالے سے جو شرعی رہنمائی ہے، خاص کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرامین ہے کہ یہ آفات کیوں آتی ہیں، زلزلے یا سیلاب کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، اس حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کا بیان کرنا چاہوں گا.
اور ویسے آپ قرآن میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، سابقہ جو قومیں گزری ہیں ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آیا، ان عذاب کی حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کے انبیاء پیغام لے کر کے آئے توحید کا، یہی کہا عبد اللہ مالک من الہ غیرہ، ایک ہی تمہارا خدا ہے، وہ ہے اللہ، صرف اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑیں۔ تو طرح طرح کے جو ہے اعتراضات اٹھاتے، طرح طرح کی تعویلات کرتے اور انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے چند حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہو، نیکی کو عام کرو، لوگوں کو ضرور برائی سے روکتے رہو، منع کرتے رہو، اور ظلم کرنے والا جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، نیکی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مارے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی لعنت ہوئی تھی۔ تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا اسی طرح جو ہے ظلم کو روکنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہی فرمایا الذین مکنوا فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے طاقت دی، حکومت دی، اقتدار دیا، فرمایا انہیں چاہیے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو گویا کہ حکومت وقت ہو، اسی طرح جو ہے جو مقتدر طبقہ ہے وہ ہوں، علماء ہوں، عوام الناس ہوں، ان پر لازم ہے کہ نیکی کو عام کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، راوی حضرت حذیفہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا کا یہ جو فریضہ ہے تم سر انجام دیتے رہو، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب نازل ہوگا پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اب عام دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں تو لوگ عام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اللہ نے فریضہ دینے کا حکم دیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، وہ یہ کام نہیں کر رہے۔ یہ کریں گے، گویا کہ یہ شرط ہے، یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر عذاب آئے گا، اور پھر وہ دعائیں بھی کریں گے تب بھی ان کی دعائیں جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو مالک اشعری اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چند لوگ، بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھیں گے، شراب کا نام نہیں رکھیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے جو ہے اسلام آباد میں چند ہوٹلوں کو اجازت دی ہے کہ شراب بیچیں، عام بیچیں، انہیں لائسنس دے دیا، عام حکم دے دیا۔ مسجد جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور یعنی اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں اور شراب نوشی کو عام کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک شخص جا کر کے وہاں شراب پی سکتا ہے، جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان کا نام جو ہے کوئی اور رکھ دیں گے، فرمایا کہ مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے، یعنی یہی مرد جو ہے وہ گانا بجائیں گے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا 14 اگست کو، ویسے عام بھی چلتا ہے
ہر جگہ جو ہے جشن آزادی جو منایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر اللہ کا شکریہ بجا لانے کی بجائے گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، مرد بھی ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، اور عورتیں بھی جو ہے بے لباس ہو کر کے وہ بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ بندر اور خنزیر کی شکل بن جائیں گے، خنزیر کی شکل میں مسخ اللہ تعالیٰ انہیں کر دے گا۔ تو یہ بھی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو، مال غنیمت جو کفر کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مال حاصل ہوتا ہے، جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، لوگ لوٹنے لگے، اب تو خیر جہاد کا سلسلہ ویسے بھی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، اور زکوٰۃ دینا جو ہے ان کے لیے تاوان ہو، زکوٰۃ دینا جو ہے ان کے لیے جو ہے پریشان کن مرحلہ ہو، زکوٰۃ کو تاوان دینا سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو جو ہے پس پشت ڈال دیں، یعنی تعلیم حاصل کریں لیکن اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، حلال حرام کی پہچان نہ ہو، خاوند اپنی بیوی کا فرمانبردار تابع بن جائے، بیوی کے پیچھے چلے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی کے پیچھے چلتا ہے، ماں باپ کا اہمیت ہی نہیں دیتا، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور کر دے، یعنی دوست کی اہمیت تو ہو، ماں باپ کی اہمیت اور وقت نہ ہو، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلہ کا سردار وڈیرا وہ بنے جو فاسق و فاجر ہو، ظالم ہو، بد کردار ہو، قوم کا لیڈر جو ہے وہ شخص ہو جو ذلیل قسم کا ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران جو ہے فاسق و فاجر بھی ہیں، بد کردار ہیں، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، یعنی واضح ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر جو بڑا جمع لوگ ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، ایم این ہو، ایم پی ہو، ایس ایچ ہو، یا جو بھی بڑے عہدے پر بڑا جمع ہیں، تو اس کی عزت لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں جو ہے یہ نقصان نہ پہنچائے، ہمیں اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ناچنے والیاں اور گانا بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی گھر بھی نہیں بچا ہوا، شراب پی جانے لگے اور امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن و طعن کرنے لگے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ ہیں، پہلے جو لوگ گزرے ان پر جو ہے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو پھر فرمایا جب یہ حالات عام ہوں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیسے ہوگا؟ فرمایا سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے ہوں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے، پتھر گریں گے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے پتھر جو ہے پہاڑوں سے جو ہے وہ گر رہے ہیں، اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح جو ہے لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور پھر موتی جو ہے لگاتار جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے پتھر برسیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو یہ وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے ہاں کیونکہ عام ہے، بہت گناہ یعنی عام ہو رہا ہے، جو شخص بچا ہوا ہے سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی محفوظ ہوں تو باقیوں پر عذاب ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو گناہ عام ہے، بے نمازی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، زنا عام ہے، سود عام ہے، اللہ کے حکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگوں کے قوانین جو لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کی اہمیت اور وقت ہے، عدالتیں ان کے لیے بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے کھلتی ہیں، انہی کے جو ہے ان کا نفاذ چاہتی ہیں، اور اللہ کے حکام کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں اللہ کے عذاب کے آنے کی، اور آگے بھی دیگر وجوہات بھی بیان کریں گے تاکہ ہمیں کوئی احساس بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بس وہ لوگ تو چلے گئے شاید ہم محفوظ ہیں، ہم جو مرضی چاہے کرتے رہیں، تو ایسا نہیں ہے، اگر آج ان کی باری ہے کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔